اور the soul craves and yearns, the passions will affirm or deny. تو جو نفس ہے وہ یرن کرتا ہے، جہاں نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے، اور جو ڈیزائر ہے، پیشن، وہ ایکشنز کی تھرو اسے افرم کریں گے یا ڈینائی کر دیں گے. ایک خواہش پیدا ہو گئی، اس کو کنٹرول کرنا آپ کے بالکل آپ کے اندر ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول. شیطان نے آپ کو ایک کہہ دیا کہ نہیں تو نہیں کر سکتا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن وہ پورا انشاءاللہ آپ کے کنٹرول میں ہے اللہ کے فضل سے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے فضل سے ہوگا اور توفیق سے ہوگا. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وما ابریو نفسی، کہ بے شک میں تو بری ہوں یہ جو نفس ہے اس کی خباثتوں سے. تو بے شک جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو انکلائن کرتا ہے برائی کی طرف. اگر میرے رب کی طرف سے فضل نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے فیور نہ ہوتی مجھ پہ، تو یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ کنٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس آیت کا کہ حضرت یوسف نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسٹرینتھ پکڑی اور اللہ کی طرف ہی ڈائریکٹ کیا. تو آل دا اسٹرینتھ از فرام اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ فرام اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو وہ اسٹرینتھ دے گا کہ آپ اس سے بچ جائیں انشاءاللہ. اور جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں، سورہ یوسف میں پورا میکینزم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس چھوٹے سے واقعے میں کہ جو عزیز مصر کی وائف تھی، اس نے ٹریپ کیا، سیڈیوس کیا حضرت یوسف کو، اور ایک ایسے کمرے میں بلایا جہاں دروازے بند ہو گئے، اور پھر وہ دروازہ کھلا. تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے نا، دروازے کھلتے گئے، وہ بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے. تو اس میں پورا میکینزم ہے کہ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد پکڑی. تو بچتا وہی ہے جو بچنا چاہے. جو بندہ بچنا ہی نہیں چاہتا نا، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ مدد اس کے لیے نہیں آتی، کیونکہ وہ بچنا ہی نہیں چاہتا. اس نے پہلے سے ٹھانی کہ میں نے سلپ ہونا ہی ہونا ہے. تو بچنے کی نیت اور یہ اسٹرینتھ جمع کرنا، یہ بھی ایک بڑی تگڑی بات ہوتی کہ نہیں میں نے بچنا ہے. بچنے کی نیت ہوئی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آتا ہے، کوئی مدد آتی ہے. سورہ یوسف آپ دیکھ لیں، اللہ کی طرف سے اشارہ آیا، مدد آئی، اور اس کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں کہ آپ اس سچویشن سے بھاگیں، اس سچویشن میں نہ رہیں. یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹپ ہے. لوگ اس سچویشن میں ہی رہتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں بچ بھی جاؤں گا. بھائی جب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کہاں بچیں گے؟ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں نہیں چھوڑ تو سکتا نہیں، چلو چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، تو وہ کبھی نہ کبھی سلپ ہو جائے گا. اس جگہ سے آپ نے بھاگنا ہے، اس چیز کو آپ نے چھوڑنا ہے، اس چیز کو آپ نے ابینڈن کرنا ہے. نہیں بچ سکتے، ادروائز کوئی اس کا حل نہیں ہے. تو اس کو ترک کرنا ہوگا، اور اس کو ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ 2 چیزیں آپ کو دے گا حدیث کی روح سے. نمبر 1 غنا، رچنس آف ہارٹ. غنا سمجھتے ہیں؟ رچنس آف ہارٹ. آپ کا دل وسعت آ جائے گی، آپ کے دل میں رچنس آ جائے گی، آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گی. گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. اور آپ کے لیے برائی چھوڑنا بھی انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا. غنا کا تعلق ہے اس ساری چیزوں سے. دوسرا، نور آ جائے گا آپ کے دل میں، آپ کے چہرے پہ، اس گناہ سے بچنے کے حوالے سے. اور اللہ تعالیٰ اس نور کی بدولت آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان دے گا. یہ سینے دل کا نور ہے ظاہر ہے. اور اگلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے ریپلیسمنٹ ایسی دے گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا. یہ وعدے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ ایک تو غنا، رچنس آف ہارٹ دیتا ہے، دوسرا اس کے بدلے اللہ اسے بہترین چیز عطا فرماتا ہے، بہترین چیز عطا فرماتا ہے. تو یہ وعدے سچے ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہی سلوشن ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے.